اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ بہت سے لوگوں نے سورہ نور کی آیت نمبر 40 میں اس ورڈ کو پڑھنے کی ریکویسٹ کی ہے کہ یہ ورڈ بہت مشکل لگتا ہے، اس ورڈ کو پڑھنا بتا دیجئے، یہ ورڈ کیسے پڑھا جائے گا، اس ورڈ کے مشکل ہونے کی وجہ کیا ہے، یہ مشکل کیوں لگتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ایک ہی ورڈ میں چار مشدد اکٹھے ہیں، لام مشدد ہے، جیم مشدد ہے، یا مشدد ہے، اس کے بعد یا پھر مشدد ہے، 4 حروف اکٹھے مشدد آ گئے ہیں، تو اس کو پڑھنا اسی لیے مشکل لگتا ہے۔ انشاءاللہ ہم بہت ہی آسان طریقے سے اس ورڈ کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اور اسی آیت میں یہاں پر آپ دیکھ لیجئے لکھا ہوا ہے چھوٹا سا میم۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں یہ میم کیسے پڑھا جائے گا اور یہ کب لکھا جاتا ہے، تو انشاءاللہ اس میم کے بارے میں بھی جانیں گے کہ اس میم کو کب پڑھا جاتا ہے اور کیسے پڑھا جاتا ہے، تو اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کظلمات فی بحر، یہاں پر دیکھیے ظلمات، یہاں پر تا کے نیچے تنوین ہے 2 زیر کی، اس پر ہم اخفا کریں گے۔ اخفا کا مطلب ہے ہم آواز کو ناک میں چھپائیں گے، یہاں ہم غنہ نہیں کریں گے بلکہ سافٹ غنہ کریں گے، یعنی کہ آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ یہ پڑھا جائے گا او کظلمات فی بحر، را کے نیچے بھی تنوین ہے، اور بہت سے لوگ یہاں پہ مسٹیک کیا کرتے ہیں، را 2 زیر رن، نون کی آواز سے پڑھتے ہیں۔ یہاں پر را کو ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے، یہاں پر ہو رہا ہے ادغام۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا، ہم یہاں پر لام کے ساتھ را کو ملا کر پڑھیں گے، اور وہ بھی بغیر غننے کے، یہاں غنہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب بھی یرملون کے لام اور را آتے ہیں تنوین کے بعد آئیں چاہے نون ساکن کے بعد آئے تو غنہ نہیں ہوتا بلکہ صرف ملایا جاتا ہے۔ تو ہم نے اس کو بحرل، را کو لام کے ساتھ ملانا ہے سختی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے لام مشدد ہے، جیم مشدد ہے، یا مشدد ہے، اور دوسرا والا یا بھی مشدد ہے۔ اس کے پہلے ہم سپیلنگ کر لیتے ہیں، اس کو ہم ہجوں سے پڑھیں گے۔ صرف آپ نے ایک بات کو اپنے مائنڈ میں رکھ لینا ہے، پھر آپ کو یہ ورڈ بہت ہی آسانی سے پڑھنا آ جائے گا۔ وہ کیا ہے کہ مشدد حرف کو پڑھنا کیسے ہے، اس رول کو آپ اپنے مائنڈ میں رکھ لیجئے کہ مشدد حرف 2 بار لازمی پڑھا جاتا ہے۔ اور مشدد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مشدد کا مطلب ہوتا ہے سختی، تو ہم نے ہر اس حرف کو سختی سے پڑھنا ہے جس کے اوپر یہ والا تشدید کا نشان ہے۔ تو لام کو بھی ہم سختی سے پڑھیں گے اور 2 بار پڑھیں گے، پھر جیم کو بھی 2 بار پڑھیں گے اور سختی سے پڑھیں گے، پھر دونوں یا کو بھی ہم سختی سے بھی پڑھیں گے اور 2 بار لازمی پڑھیں گے۔ اب آپ نے پڑھتے وقت ساتھ ساتھ کاؤنٹ کرتے جانا ہے کہ ایک لیٹر ایک بار پڑھنے کے بعد دوسری بار پڑھا گیا ہے یا نہیں۔ اس میں یہی مسٹیک ہوتی ہے کہ ہم سے کوئی نہ کوئی لیٹر جو ہے مس ہو جاتا ہے، ایک بار پڑھا جاتا ہے دوسری بار چھوٹ جاتا ہے، تو یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی۔ اس کے سپیلنگ کرتے ہیں، را لام 2 زیر رل۔ اب آپ دیکھیں لام ایک بار ہم نے پڑھ لیا، اس کو ہم دوبارہ پڑھیں گے، لام جیم پیش لج، لام کی تو کاؤنٹنگ 2 ٹائم ہو چکی ہے، اس کے بعد جیم بھی ایک بار پڑھا گیا، اب جیم کو ہم نے دوسری بار پڑھنا ہے، جیم یا زیر جیج۔ یہاں پر آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جیم کو جب ہم نے یا مشدد کے ساتھ ملانا ہے تو اس کو لمبا نہیں کرنا،
کیونکہ بہت سے لوگ یہاں پر مسٹیک کیا کرتے ہیں، وہ یہی مسٹیک کرتے ہیں کہ جیم یا زیر جی یا کو یا مدہ بنا دیتے ہیں. یہ یا مشدد ہے، یا مدہ نہیں ہے، اس کو ہم نے کھینچ کر نہیں پڑھنا. ٹھیک ہو گیا؟ جیم یا زیر جی سختی سے ملانا ہے. اس کے بعد ہم نے فرسٹ والی یا کو ایک بار تو پڑھ لیا، اس کو ہم سیکنڈ ٹائم پڑھیں گے سیکنڈ یا کے ساتھ ملا کر، اور اس یا کو جب ہم اگلی والی یا کے ساتھ ملائیں گے تو اس کو ہم نے غنہ کر کے ملانا ہے، اس کو سختی سے نہیں ملانا. یہاں پر غلطی یہی ہو جاتی ہے کہ اگلی یا بھی یا مشدد ہے، سو ہم یہاں پر بھی غنہ کر لیتے ہیں، سو ہم یہاں پر بھی سختی سے پڑھ لیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، یہاں کا رول جو ہے، قانون جو ہے وہ چینج ہے. کیوں چینج ہے؟ کیونکہ یا کے نیچے جو ہے دو زیر ہیں، تنوین ہے، اور تنوین کے بعد جب بھی حروف یرملون کے 4 حروف آتے ہیں، یا میم واو نون، تو ادغام بھی کیا جاتا ہے اور غنہ بھی کیا جاتا ہے، یعنی ملایا بھی جاتا ہے اور غنہ کر کے ملاتے ہیں. اگر ہم اس کو سختی سے ملائیں گے تو ہمارا غنہ رہ جائے گا. یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ یا دو زیر جی لجی جی. اس کو اپنے لفظ کو سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ آہستہ پڑھنا ہے تاکہ یہ مکمل طور پہ آپ کا کلیئر ہو جائے. بحرل لجی بحرل لجی. پہلی یا کو سختی سے اور دوسری یا کو غنہ کر کے ملائیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ اس ورڈ کو میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے. او کظلمات فی بحر اللجی یغشا. پھر سے اس کو پڑھتے ہیں. بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب. ٹھیک ہو گیا؟ نیکسٹ ورڈ کو سمجھ لیجئے. یہاں پر آپ دیکھیے ظلمات، یہاں پر آپ کو چھوٹا سا میم نظر آ رہا ہے. یہ میم یہاں پر کب لکھا جاتا ہے؟ جب بھی آپ دیکھیں کہ تنوین کے بعد، یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کے بعد، یا نون ساکن کے بعد آپ کو با نظر آ جائے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہاں پر میم کو ایڈ کیا جائے گا. اسی لیے یہاں پر بھی دیکھیے آپ کو میم نظر آ رہا ہے، میم کو پڑھا جا رہا ہے. تا کو ہم پڑھیں گے لیکن یہاں پر تنوین کی آواز نہیں آئے گی. یہاں ہو رہا ہے اقلاب کا قاعدہ. اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا. یہاں ہم تنوین کی آواز کو میم میں بدلیں گے. یہ پڑھا جائے گا ظلمات، یعنی یہاں پر نون کی آواز نہیں آئے گی، تن یہ والا ساؤنڈ نہیں آئے گا. یہ پڑھا جائے گا ظلمات. اپنے ہونٹوں کو ہم بند کریں گے تاکہ یہاں پر میم والا غنہ ہو جائے. اور یہاں پر اقلاب ہوگا کیوں؟ اس کے آگے آپ دیکھ لیجئے کہ با ہے، بعضھا، اسی لیے یہاں پر میم لکھا گیا ہے، اور یہاں پر ہم میم کو پڑھیں گے بھی. ٹھیک ہو گیا؟ میرے ساتھ آپ بھی پڑھ لیجئے. ظلمات بعضھا فوق بعض. اس آیت کو، مکمل آیت کو میرے ساتھ آپ دہرا لیجئے. او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب. ظلمات بعضها فوق بعض. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہے. اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا.
اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو بھی اگر کوئی لفظ مشکل لگتا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اسی پر بناؤں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔